آپ شارٹ نوٹس ہی تھا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں، بہت مشکور ہیں اس کے لیے۔ زیادہ تر جو ایشوز یا اس پہ باتیں ہیں وہ اشپر جدون صاحبہ نے کر دی ہیں۔ میں صرف چیدہ دو باتیں یہاں پہ کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا خاص کر میرا جو یہ وزٹ ہے، یہ دورہ ہے، یہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جو ہماری مرکزی صدر ہیں ادی فریال تالپور صاحبہ شعبہ خواتین کی، ان کے کہنے پہ یہ ایک طرح سے جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں ان کی موبلائزیشن بھی ہے، اور پلس جو نئے ہمارے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہزارے سے بہت اچھی ایک تعداد میں پڑھی لکھی خواتین ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم وہاں جائیں گے تو وہ بھی اس عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ بات ہو رہی تھی حکومت کی۔ دیکھیں، حکومت اور حکمرانی دو ایک الگ سفیئرز ہیں۔ حکومت جو جن اداروں سے مل کر کے بنتی ہے، اور پھر حکمرانی اور اچھی طرز حکمرانی، اس کی چند چیدہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ اچھی حکمرانی یہ ہو کہ آپ کی جو بھی پالیسیز ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اس پہ تعصب نہ ہو، اس میں کسی کو مطلب فیوریٹزم نہ ہو۔ جب بھی یہاں پہ ہم کوئی بات کرتے ہیں کسی کمی کی طرف یا عوام کے مسائل کی طرف، تو فوراً ہمیں ایک تانا تو میں سے نہیں کہوں گی، لیکن ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ سندھ میں جی ایسا ہو رہا ہے، آپ کا سندھ ایسا، آپ کا سندھ ایسا۔ تو شکر الحمدللہ صحت کے شعبے میں آپ دیکھ لیں سندھ میں کیا انقلابی اقدامات ہوئے ہیں۔ زیادہ تر یہاں پہ جو کے پی کے سے کئی ایسے میں جانتی ہوں لوگوں کو، خود میں نے ریفر کیے ہیں، ہمارے جو کڈنی کے پیشنٹ تھے یا ہارٹ پیشنٹ تھے وہ وہاں گئے، اور شکر الحمدللہ ان کا کامیاب وہاں پہ آپریشن ہوا ہے، وہ آئے ہیں یہاں پہ۔ اور یہاں پہ خیر سے کے پی کے میں کہ جس صوبے سے یہ پارٹی ایک طرح سے ایمرج ہوئی ہے، ان کو اتنی عزت ملی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہر جگہ پہ بنتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا کہ ایک ڈاکٹر کے غلط میڈیسن لگانے سے کتنی لوگوں کی جو قوت بینائی ہے وہ ضائع ہو گئی ہے۔ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے۔ کدھر گئی وہ طرز حکمرانی؟ کہاں گئے وہ نمائندے جو خود کو عوام کا نمائندہ کہتے تھے؟ سب کو پتہ ہے سلیکٹڈ ہیں، لیکن چلو اگر آپ کو ایک پوسٹ مل گئی ہے، آپ کو ایک ذمہ داری مل گئی ہے، تو آپ نے ضمن میں کیا کیا؟ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی ایبٹ آباد کے ان غیور جیالوں کو کہ جنہوں نے میدان میں آئے اور کسی بھی قسم کی کنسیکوینسز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائی اور یقینی بنائے کہ ظاہر ہے پیسے آپ کو وہ بینائی تو واپس نہیں لوٹا سکتے، جو نقصان ہو گیا سو ہو گیا، لیکن کم از کم تھوڑا بہت تو کچھ کمپنسیٹ ہوا نا۔ تو کہاں تھے ان کے ایم این ایم پی؟ یہ تو ان کا کام تھا، اسمبلیاں ان کے پاس ہیں، کئی چینلز ان کے کنٹرول میں ہیں، اخبارات ان کے کنٹرول میں ہیں، کیوں نہ انہوں نے اس پہ بات اٹھائی؟ تو بات یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال اس لیے دی، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں پشاور میں جو ہم ایک سفید ہاتھی کہوں کیا کہوں اسے، بی آر ٹی کا جو ہمارے پلے باندھ دیا گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی تو میں بھی ایک جوک اس پہ وہ کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے ایک زو کارڈ جو ہے وہ متعارف کرایا تھا، آئی تھنک 100 کا بیلنس آپ ڈالو تو پھر آپ اس پہ ٹریول کر سکتے ہو، تو بہت اچھا سوشل میڈیا پہ آیا تھا۔ انہوں نے پشتو میں اس کا کہا تھا، زو نزو ولسوزو۔ یہ میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں۔ زو کا مطلب پشتو میں کہتے ہیں زو، چلو چلتے ہیں، نہیں چلتے ہیں بھائی کیوں چلتے ہیں، کیا حشر ہو رہا ہے اس کا۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کی اتنی پے در پہ جو یہ اقدامات ہیں ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں، وجہ اسی لیے ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ یہاں آپ کی نیت یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ اپوزیشن کو جو ہے تو دبا دیں، دب تو سکتے نہیں، الٹا آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ اتنا سب کچھ، اتنے مواقع آپ کو ملے اور آپ ناکام ثابت ہو گئے، تو تقاضا یہی ہے پھر کہ آپ یہ حکومت چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں رہتا مزید حکومت کرنے کا۔ آپ دیکھیں تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، پارلیمانی تاریخ میں، کہ معاونین خصوصی کو بھی ووٹ میں شامل کیا جائے، ان کو بھی مخصوص قوانین پاس کرانے کے لیے جو معاون خصوصی ان کے ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی آپ جو ہے ووٹنگ پروسیس میں شامل کر لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپوزیشن سے ہماری یہ جو ووٹس ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور ہم یہ قوانین جو ہے وہ پاس کر لیں۔ تو اور اس موقع پہ مجھے بہت اچھے شعر میرا بڑا پسندیدہ ہے، وہ یاد آتا ہے کہ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم،
ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی. خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے، قوم یوتھ کے لیے ہے کہ جو ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس جو جی اگر سلیکٹ بھی ہو گئے ہیں تو بس خوشی کا مقام ہے اور ہمیں عزت یہ اعزاز مل گیا ہے اور ہم جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہیں. اور کبھی کبھار ہماری ایک ساتھی بڑے مزے سے وہ کہتی ہیں کہ یہ ان لوگوں پہ بھی فٹ بیٹھتا ہے، خاص کر ڈاکٹر صاحبان پہ، کہ جو پرچیوں پہ اپنے جو تشخیص کی وہ جو ان کا وہ ہوتا تھا اس پہ لکھتے تھے کہ بیٹ کو ووٹ دیں، بلے کو ووٹ دیں. اب سب سے زیادہ جو اس میں متاثر ہوئے ہیں یا سب سے زیادہ جن پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے تو وہ کون تھے؟ وہ ڈاکٹر حضرات ہی تھے. بہرحال ابھی تقریباً میں تو ہزارہ کافی دفعہ آ چکی ہوں، لیکن ان 2 سالوں میں نے 3-4 چکر لگائے ہیں. اور یہ انفراسٹرکچر کی اگر آپ حالت دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی ہمارے ایک انٹرنیشنل روٹ ہے یہ شاہراہ قراقرم، اور کس طرح کیا اس کی حالت ہے. ماشاء اللہ سے ہزارے سے تو اچھی خاصی ان کی تعداد آئی ہوئی ہے، تو یہ ایک روٹ کو یہ ٹھیک اس کی مینٹیننس کا کام ٹھیک نہیں کر سکتے. اس طرح اسکولوں کی حالت میں نے دیکھی ہے، گھوسٹ ہی مجھے زیادہ تر عموماً نظر آئے ہیں. بی ایچ یوز کا آپ دیکھ لیں، ہیلتھ کا تو خیر اللہ ہی حافظ ہے. مہنگائی پہ یہاں پہ بات ہوئی، بالکل مہنگائی کے ساتھ بھی لوگ جی سکتے ہیں. اگر پوری روٹی نہ کھائے آدھی روٹی کھا سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ دواؤں کے نام پہ وہ بھی آپ یعنی آپ اس کی جینے کی تمام باتیں چھین لیں تو وہ کیا کریں گے؟ سر درد ایک عام سی بات ہے، سر درد کی گولی پہلے کیا تھی، وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سانس لینے پر بھی پابندی نہ عائد کی جائے. آپ نے سانس تو لینی ہے لیکن 1 منٹ میں جو ہے تو 10 سے زیادہ سانسیں آپ لوگوں نے نہیں لینی، ورنہ اس پہ بھی ٹیکس آ جائے گا، ورنہ اس پہ بھی جو ہے تو پنشمنٹ ہو جائے گی. بہرحال میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ لوگوں نے ہمیں سنا. اور یہ حویلیہ پریس کلب میں یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں آئی. اس سے پہلے ایبٹ آباد پریس کلب میں کافی آئی گئی ہوں، لیکن آپ ساتھیوں سے فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی امید کرتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دیکھیں اس کی پالیسی آپ کے سامنے ہے. کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں فخریہ کہ ہم وہ لوگ نہیں، ہماری پارٹی وہ لوگ نہیں کہ ہم اگر اپنی لیڈرز کی تقریریں سنیں صاحب کا تو ہمیں شرمندگی کا مقام ہو یا اس پہ پابندی لگا دیں کہ بھئی ہمارے لیڈر کی صاحب کا تقاریر جو ہے نشر نہ کی جائے یا اس کو بھی جو ہے تو توہین کے زمرے میں لایا جائے. وہ لوگ ہم ہیں نہیں. تو یہ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خاص کر یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے بھی میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ شکر الحمدللہ اب تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ آپسی اختلافات جو ہیں وہ معنی نہیں رکھتے. مقدم ہے تو ملک اور قوم کا مفاد. اگر ملک کو بچانا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ حقیقی جو نمائندے ہیں عوام کے ان کو لانا ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ہم لوگ آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں ضرور ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا ایک ہے تو میں بتا دیتی ہوں